ایسے ہاتھ جب ہم ان کو دکھائیں گے تو یہ ہمارے ہاتھ سے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ یہ انسان تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک پرندہ ہے۔ تو جب ہم ان کو ایسے کریں گے یا ایسے کریں گے یا ڈانٹیں گے تو یہ ہم سے ڈر جائے گا، پھر جب ہم ان کے ساتھ بات کریں گے تو یہ ڈرا ڈرا رہے گا، تو پھر ہمارے ساتھ یہ کھل کر بات نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بھائی یہ نہیں سوچتے ہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا طوطا بات کیوں نہیں کرتا ہے۔ تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا طوطا جو بات نہیں کرتا ہے لیکن کس وجہ سے نہیں کرتا ہے؟ ہمارا طوطا اسی وجہ سے نہیں کرتا ہے، وہ ہم سے ڈرایا ہوتا ہے۔ تو کسی بھائی کا کوئی بھی مسئلہ ہے طوطے کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، میرے سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، تو بالکل میرے سے رابطہ بھی کر سکتا ہے، میرے سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویور، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جہاں پر رہو خوش رہو، مسکراتے رہو۔ اچھا ویور، آج میں کچھ طوطے کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ ہمارا طوطا ہم سے کیوں نہیں سیکھ پاتا ہے۔ تو کافی میرے پیارے ویور مجھ سے میسج کرتے رہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارا طوطا اتنی ایج کا ہو گیا ہے تو وہ بات نہیں کرتا ہے، ہمارا طوطا ہم سے ڈر رہا ہے۔ تو ہماری بات جو ہے، یعنی کہ ہمارا طوطا ہم سے ڈر رہا ہے، تو ہمارا طوطا بالکل بھی ہم سے نہیں سیکھ پا رہا ہے۔ تو آخر اس کا کیا چکر ہے کہ ہمارا طوطا ہم سے کیوں نہیں سیکھ پاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا طوطا کیوں ٹاکنگ نہیں کرتا ہے، ہمارا طوطا ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا ہے۔ آج اس کی جو ٹرپس ہے میں یہ بتانے والا ہوں۔ تو انشاءاللہ میرے پیارے ویور، اس کا یہ طریقہ آپ بھی استعمال کریں گے تو آپ کا طوطا 100% جو ہے بات کرنے لگ جائے گا۔ بیچ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا طوطا ہم سے ڈر جاتا ہے۔ تو جب ہمارا طوطا ڈر جاتا ہے تو پھر وہ ہم سے نہیں سیکھتا ہے۔ کبھی آپ غور کر لیں، ایک تو سب سے پہلی جو ہم غلطی کرتے ہیں، ہم طوطے کو بالکل ڈرا دیتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا طوطا نہیں سیکھتا ہے۔ تو یہ جو ڈر جاتا ہے، لیکن یہ کس چیز سے ڈر جاتا ہے؟ یا تو ہم اس کو ہاتھ سے ایسے کرتے ہیں، کیونکہ یہ جب طوطا ہم سے ڈرا ہوا نہیں ہوگا، وہ ہمارے کندھے پر بیٹھے گا، ہمارے ہاتھ پہ بیٹھے گا، وہ ہمارے ساتھ پیار کرے گا اور ہمیں بٹھے دے گا۔ جب ہمارا طوطا ڈرا ہوا ہوگا تو وہ اس کی نگاہیں اور ہوگی، نظر اور ہوگی، یعنی کہ وہ ہمارے ہاتھ سے ڈر جاتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے طوطے کو کبھی بھی ڈرانا نہیں ہے، کبھی بھی اپنے طوطے کو تھپڑ نہیں مارنا ہے۔ اچھا ایک بات آپ ایسی نوٹس کریں، جو گھر میں افراد رہتے ہیں، تو جب آپ بات کرتے ہو تو یہ دیکھیں کہ وہ کس کی بات پر جواب دیتا ہے، یا کس کی جو بات ہے اس پر جو ہے یہ غور کرتا ہے۔ تو پھر جو ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ طوطے کو سکھانا اس بندے کو چاہیے، کیونکہ میں ابھی ان کو جو ٹرین کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ میری آواز سن رہے ہیں یا میرے گھر والوں کی سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ مجھے صاف پتہ ہوتا ہے۔ ایک نہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جن کے ساتھ ان کی لگ جاتی ہے، تو ان کی بات پر یہ بہت ہی زیادہ غور کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس بندے کو آپ بولیں کہ ان کو آپ سکھائیں، کیونکہ ان کی آواز یہ بہت ہی غور سے سن رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی غلطی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ ایسا کریں کہ اس کو ہاتھ سے نہیں ڈرائیں۔ تو دوسری غلطی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ صبح کو ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، شام کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری یہ روٹین ہوتی ہے ڈیلی کی بنیاد پر کہ ہم طوطے کو سکھا رہے ہیں۔ تو ایسا ہمارا ہرگز بھی طوطا نہیں سیکھتا ہے، کیونکہ یہ انسان نہیں ہے کہ انسان کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرو، وہ کرو، ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو، تو یہ انسان نہیں ہے، یہ پرندہ ہے۔ تو یہ پرندہ ہے ہمارا، جیسا یہ پرندہ ہے، اس کو سکھانے کے لیے ہمیں ایک تو دل اور گردے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ صبر کرنا پڑے گا، اور دوسرے نمبر پر جو ہے ہم ان کو جب سکھائیں گے تو جو لفظ ہم نے اس کو دینے ہیں یا تو ہم نے کاغذ پر لکھنے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یاد نہیں رہتے ہیں۔ جب یاد نہیں رہیں گے تو ہم بار بار لفظ اپنے چینج کرتے رہیں گے، جملے چینج کرتے رہیں گے، تو پھر ہمارا طوطا نہیں سیکھے گا۔ تو آپ ایسا کریں کہ کاغذ پہ لکھ لیں، تو وہ ڈیلی کی بنیاد پہ دن میں 2 مرتبہ آپ کو ٹائم لگتا ہے، 1 مرتبہ لگتا ہے، یا 3 مرتبہ لگتا ہے، آپ کو ٹائم لگتا ہے، تو ان کو وہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ آپ لفظ اس کو بار بار آپ سناتے رہیں، تو آپ کا طوطا تقریباً 1 مہینے کے بعد جو ہے یہ رزلٹ آپ کو دینے لگ جائے گا۔ اچھا پھر بھی آپ کو پڑھا ہوا نہیں ہے، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نوکری پیشہ ہیں، آپ کاموں میں مصروف رہتے ہیں،
تو پھر بھی آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی موبائل ہوگا. جس بھائی کے پاس موبائل ہے تو وہ ایک آڈیو ریکارڈ کر کے رکھ لیں، تو ان کو وہ آڈیو آپ سناتے رہیں. ایک صبح صبح کے ٹائم، یعنی کہ دن کو 1-2 مرتبہ اپنی آڈیو اس کو سنائیں، اپنی آڈیو، کسی اور کی مت سنیں، کیونکہ یہ آپ کو جواب دے گا نا، کسی اور کو جواب نہیں دے گا. تو آپ نے آواز کی آڈیو ریکارڈ کر کے اس کو آپ 2-3 مرتبہ دن میں سکھائیں، تو آپ کا طوطا 1 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ تو بول پائے گا. بالکل یہ میں 100% کہتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. جب ہمارا طوطا نہیں سیکھتا ہے، ایک تو ہم سے ڈر جاتا ہے، یا ہمارا طوطے کو ہم غلط طریقے سے سکھا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی اس کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا طوطا نہیں سیکھ پاتا ہے. تو یہ جو پہاڑی طوطا ہے یہ بہت ہی اچھا سیکھتا ہے، یہ بہت ہی جملے رپیٹ کرتا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بولتا ہے. یہ بہت ہی سیکھنے والا پرندہ ہے، بہت ہی ہوشیار اور اچھا پرندہ ہے. تو آپ تھوڑی سی ان کے ساتھ محنت کریں، آپ تھوڑا سا وقت گزاریں، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم نکالیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا طوطا 1 مہینے سے پہلے آپ کو یہ رزلٹ دے دے گا آپ کو، کیونکہ یہ رزلٹ ایسا دے گا جب آپ ان کے ساتھ پیار کریں گے، آپ ان کے ساتھ باتیں کریں گے، تو انشاءاللہ میرے انداز ہے تو طوطے کا ڈر ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت ہی جلد آپ کے ساتھ جو ہے باتیں کرنے لگ جائیں گے. کیونکہ ہمارے طوطے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں یہ روٹین بنی ہوئی ہے کہ ہم جو ہیں ان کو پنجرے کے اندر بند کر کے بس یہ کھڑے رہتے ہیں. جب ہم ان کو سکھانا ہوتا ہے تو باہر سے آواز دیتے ہیں، بس اس کو ہم نے باقی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، پنجرے کے باہر نہیں نکالتے ہیں. تو جب یہ پنجرے کے اندر رہے گا تو آپ طوطے کو سکھا رہے ہیں، باہر سے سکھا رہے ہیں، تو پھر جب یہ بات کرے گا، یہ بولے گا، تو یہ پنجرے کے اندر کرے گا، جب باہر نکلے گا یہ ڈرے گا. تو آپ یہ کوشش کریں، ہاتھ کے اوپر بٹھا کر اس کو باہر کے ماحول میں آپ سکھائیں. کیونکہ کبھی بھی اس کو جہاں بھی لے جاؤ، چاہے اس کو مارکیٹ میں لے جاؤ، دکان پر لے جاؤ، جیسی بھی شور والی جگہ پر لے کر جاؤ گے تو یہ 100% بات کرے گا. جب آپ ان کو پنجرے کا عادی کر دیں گے تو یہ پنجرے کے اندر تک محدود رہے گا، یہ پنجرے کے اندر جو ہے یہ باتیں کرے گا، پنجرے سے باہر یہ ڈرے گا. تو آپ یہ کوشش کریں، ان کو باہر نکالیں، اور پنجرے سے باہر جیسے نکلے گا اس کا ڈر ختم ہوگا. جیسے ڈر ختم ہوگا یہ بالکل باتیں کرنے لگ جائے گا. ہمارے طوطے اس لیے نہیں سیکھ پاتے ہیں، جو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اس غلطی کی وجہ سے ہمارا طوطا نہیں سیکھ پاتا ہے، یا ہمارا طوطا ہم سے بات نہیں کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر میں ڈالوں. جو ہے نا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، تو کافی ہم محنت کر کے ویڈیو ڈالتے ہیں. اچھا ویور، آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کیونکہ جو بھی میں ایسی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے. تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں.